لاہور میں ایک دفعہ پھر گینگ وار کا آغاز ہو گیا ہے۔ ٹیپو ٹرکاں والے کے صاحبزادے میر بالاج ٹیپو کو ایک شادی کے فنکشن سے واپسی پر جو ہے وہ فائر مار کے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پہ میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ یہ میر بالاج کون تھا اور کس مزاج کا یہ نوجوان تھا، اس پر بات کروں گا آپ سے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈر بتا دوں کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں میر بالاج کے ایک دوست ہیں عثمان، اس کے بھائی کا ولیمہ ہوتا ہے اور ولیمے کی تقریب میں شرکت کے لیے یہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ میر بالاج ایونٹ اٹینڈ کرنے کے بعد وہاں پر کھانے وغیرہ کا جب شادی ولیمے پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کھانا ہوتا ہے، کھانا کے بعد جب میر بالاج وہاں سے نکل رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی سیکیورٹی تھی، عثمان جو ہے اس کا دوست اور جو اس کے ساتھ اس کا بھائی جس کا ولیمہ تھا، یہ اسے رخصت کرنے کے لیے جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے چل رہے ہیں۔ تو ایک شخص اچانک آگے نکلتا ہے جس کے بارے میں پہلے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی سیلفی بنانے کے لیے جو ہے وہ آگے ہو رہا ہے، لیکن وہ اچانک گن نکالتا ہے اور گن نکال کے فائر کرتا ہے چار، جو میر بالاج کے شولڈر پہ لگتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے۔ چونگ میں یہ شادی ہال یا جو بھی فارم ہاؤس ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، جو شوٹر ہے شیخو پورہ سے اس کا تعلق ہے، اور یہ شوٹر صاحب جو ہے نا یہ جناب 5,000 روپیہ سلامی بھی جیب میں ڈال کے چلتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ پکڑا جاتا ہے یا کوئی دیکھ لیتا ہے اس کو تو اس صورت میں وہ کہے گا جی میں تو شادی میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ میر بالاج کے گن مین کی فائرنگ سے، جو اس کا بڑا کلوز گن مین ہے ان کی فائرنگ سے یہ مارا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے شوٹر یہ بھی مارا جاتا ہے۔ اور 4 فائر کیے جیسے میں نے آپ کو بتایا، گن مین کی فائر سے اس کو گولی لگی، گن مین کے فائر نے جس سے حملہ ور بھی مارا گیا۔ پرانی دشمنی ہے جی میر بالاج کی، اس کے والد صاحب جو ہیں وہ بلا ٹرکاں والا جو ہیں وہ بھی ان کو ایئرپورٹ پہ فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا، وہ بیرون ملک تھے اور جب واپس آئے پھر اس کے دادا بھی اسی طرح ہوا تھا۔ ٹرکوں کا ایک ٹرانسپورٹ کا ان کا بزنس ہے، ٹرانسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں اور بڑا لمبے عرصے سے ان کی فیملی کا یہ بزنس ہے، اور ان کا جو سیاسی وابستگی ہے نون لیگ سے ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں یہ بالاج ویر بالاج وغیرہ یہ چلے گئے وہاں پر پی ٹی آئی میں، اس کے بعد اس بار یہ چل رہے تھے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ بلال یاسین جو ہے رکن قومی صوبائی اسمبلی ہیں، بلال یاسین کے قریبی عزیز ہیں، ایک واقعے میں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، اور سادہ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ بیرون ملک سے یہ امیر بالاج جو ہے نا یہ پڑھ کے آیا تھا، اور یہ 2010 میں آئی تھنک اس کے والد صاحب کو جب ایئرپورٹ پہ گولی لگی تھی تو اس وقت یہ پھر پاکستان واپس آئے تھے، منتقل ہوئے تھے۔ فیملی کا ان کا یہی تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ ٹی وی کی خبروں سے پتہ لگا تھا کہ بلا ٹرکا والا جو ہے ان کو گولی لگ گئی ہے، اور میر بالاج جو اس وقت ایک سٹوڈنٹ تھا بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو وہ پھر پاکستان منتقل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں تبدیلی پہنچنا اور پھر ان حالات کے اندر آنا کہ جب والد کا قتل ہو گیا ہو تو ظاہر ہے وہ ایک عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے ہر شخص کے لیے۔ پروگرام ان کا یہ بنا کہ یہاں سے واپس چلا جائے، کیونکہ میر بالاج کے حوالے سے سٹارٹ میں اس کا بالکل نہ تو یہ دشمنداریوں کو بڑھانا چاہتا تھا، نہ اس کا ذہن یہ تھا کہ بھئی میں یہ خاندانی دشمن، اور یہ اپنے بچوں کو بھی ان چیز سے 2 بیٹے ہیں اس کے ماشاءاللہ، اور وہ کوشش تھی کہ ان کو دور رکھیں، اور یہ جو خاندانوں کی دشمنیاں جو چلتی آ رہی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے تاکہ وہ پروٹوکول سے سیکیورٹی سے نکل کے پرسکون طریقے سے گھومیں پھریں۔ مطلب اس پہ 1-2 انٹرویوز بھی جو میر بالاج کے ہوئے اس پہ بھی اس نے یہی کہا کہ یار میں تو یہ دشمنیاں اور بدماشیاں تو خیر اس پہ بھی بڑا ایک ورڈز تھے اس کے میر بالاج کے، تو انہیں کہا جی کہ میں یہ تو پسند نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی پرسکون زندگی ہو، پیسہ ہے سب کچھ، اور میں آرام سے جہاں چاہوں اٹھوں بیٹھوں کھاؤں پیوں۔ تو لیکن بیچارہ آج جو ہے کل اس کے ساتھ بھی یہ اسی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ بدماش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس پر میر بالاج کا موقف یہ تھا کہ بدماش کہتے ہیں کہ جس کا معاش بد ہو، یعنی کہ جس کا جو آمدنی ہے وہ برے طریقے سے ہو۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ یار میں نے نہ زندگی میں کبھی جوا کھیلا، نہ کھلایا، نہ میں نے کوئی اس طرح کے کاروبار کیے، نہ کوئی اس طرح کا، تو پھر بدمعاش کا لفظ چبھتا تھا اس کو۔ میر بالاج کا تھا کہ اب نسلوں کی جو لڑائی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کو ہم پرامن پرسکون، میرے بچے بھی ہیں اگر ان کو بھی زندگی گزارے ہیں، لیکن شاید اس کو دشمن نے یہ موقع نہیں دیا۔ اور مقدمہ اب اس کا جو درج ہوا ہے اس میں
گوگی بٹ اور تیفی بٹ جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا. بڑے معروف ہیں جی پاکستان کے، پنجاب کے بدماشی کا، یا جب بھی کوئی ٹاپ 10 کی لسٹ بنتی ہے تو اس میں سے ان کے نام بھی جو ہے وہ سر فہرست ہوتے ہیں. ان کا نام ان کے اوپر جو ہے بائی نیم FIR درج ہو چکی ہے. شیخوپورہ سے میں نے بتایا مدثر حسین تھا جس کا نام تھا، جو شناختی کارڈ اس کا سارا ٹریس کر لیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس نے قتل کیا تھا. نادرا سے یہ سارا ریکارڈ اس کو ملا ہے، اور اس کے پاس اسلحہ بھی لائسنسی تھا. اب بات کرتے ہیں جی پھر کیا ٹاپ 10 اور پھر جو پنجاب کے اندر اور اسپیشلی بالخصوص لاہور کے اندر یہ جو کلنگ کے واقعات ہیں، یہ جو فائرنگ اور قتل کرنا یہ پھر شروع ہو گئے ہیں. شہباز شریف صاحب کے دور میں کافی ایکٹیولی ٹاپ 10 کو جو ہے وہ پولیس مقابلوں میں مارا گیا. کوئی کسی دشمن، آپ کو یاد ہوگا عاطف چودھری، بولا سنیارا، بڑے بڑے نام جو ہے نا وہ اس میں شامل تھے جو باری باری ایک ایک کر کے مار دیے گئے. میر بالاج کے حوالے سے میری اس سے 2-4 ملاقاتیں ہیں، اور بظاہر وہ ایک مطلب آپ سمجھے کہ وہ جو ایک شخص ہے نا جو مطلب دشمنی بھی ہے، تو اگر اس صورت میں نبھا رہا ہے کہ بھئی میرا تو سر پہ پڑ گئی ہے، اب مجھے مجبوری ہے کہ میں اب اس کو نبھا رہا ہوں. ادروائز یہ پرسکون اور پرامن رہنے والا نوجوان تھا. بہرحال اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن دشمنی کا سلسلہ لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ٹارگٹ کلنگ اور شوٹرز اور یہ وہ لاہور خدا نخواستہ اس نرغے میں نہ آ جائے. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.